کلمہ نبی دا میں عمرہ دا گہرا کلمہ نبی دا میں عمرہ دا گہرا کلمہ نبی دا میں عمرہ دا گہرا پڑھے گا میں حسن دیوانہ فاتی جہانے میں کئی نہیں جو رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ. مولائی صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم. یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی. محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم. یا رب صلی وسلم دائما آبادا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعما نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غمگسار زمان سید سروران حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد سٹیج پر جلوہ افروز نہایت جلیل القدر علماء وقار اور پیران طریقت اور نہایت معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کی فضل اور توفیق سے ہم تمام لوگ زبدۃ العارفین قدوۃ السالکین خواجہ خواجگاہ پیر طریقت رہبر شریعت خواجہ پیر غلام حسن سواگ رحمہ اللہ تعالی کی عرس مقدس کی عظیم تقریب میں شریک ہے. رب ذوالجلال ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو حضرت پیر سواگ رحمہ اللہ تعالی کا فیض عطا فرمائے اور ہم سب کو ان مقدس آستانوں سے مزید محبت عطا فرمائے. محتشم سامعین حضرات، اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ ان اولیاء اللہ کا فیض ہے کہ ہم لوگ آج بھی مسلک اہل سنت پر قائم ہیں. ان بزرگوں کی نسبت نے ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچایا
اگر ہماری ان بزرگوں سے نسبت نہ ہوتی تو نہ جانے ہم کس کس فتنے میں مبتلا ہو چکے ہوتے اور نہ جانے کس دلدل میں ہم پھنس چکے ہوتے. ان بزرگوں کی نسبت نے ہمیں ہر فتنوں سے بچا کر مسلک اہل سنت کی سچی محبت عطا فرمائی. اور میں مختصر سے وقت میں ڈاکومنٹس آف اہل سنت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سنی کون ہوتا ہے، سنی کی پہچان کیا ہے، اور اپنے آپ کو سنی کہلوانا کیوں ضروری ہے. آج کئی لوگ کہتے ہیں اب چھوڑ دو وہ پرانی باتیں، دور جدید کے تقاضوں کے مطابق زندگی کو بسر کرو. ابھی تک تم اسی مسئلے میں پھنسے ہو کہ میں سنی ہوں. اب سنی ہونا چھوڑو، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے لوگوں میں رہو. یاد رکھنا، سادہ سی بولی میں ان لوگوں کو صرف اتنی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو بندہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، اسے یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ اللہ سے پیار کرتا ہے. جو بندہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں سنی ہوں، اسے اس بات کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یہ آمینہ کے لال سے پیار کرتا ہے. جو بندہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں، تو سننے والے کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے، یہ تو وہ شخص ہے جو نبی علیہ السلام کو مردہ نہیں مانتا. جو کہتا ہے میں سنی ہوں، اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ کل قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت پر ایمان رکھنے والا ہے. کتنا ضروری ہے اپنے آپ کو سنی کہلوانا. صرف ایک سنی کہلوانے میں ہمارے ہزاروں نے لاکھوں مسئلوں کا حل ہو جاتا ہے. اور جو بندہ یہ کہتا ہے میں سنی ہوں، اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چاروں یاروں سے پیار کرنے والا ہے. جو کہتا ہے میں سنی ہوں، اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ پنجتن پاک سے بھی پیار کرنے والا ہے. اور جو بندہ کہتا ہے میں سنی ہوں، اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ سنی ہے تو یہ غوث اعظم سے بھی پیار کرنے والا ہے. جو کہتا ہے میں سنی ہوں، اسے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف غوث اعظم سے پیار نہیں کرتا، یہ تو حضرت پیر سواگ سے بھی پیار کرنے والا ہے. اس سے آگے بھی چلو تو جو کہتا ہے میں سنی ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، دنیا پر خود ہی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ سنی ہے تو یہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا، یہ سنی ہے یہ بارود والا نہیں ہو سکتا، یہ سنی ہے تو یہ آمینہ کے لال کی ذات پہ درود پڑھنے والا ہے. کتنا ضروری ہے اپنے آپ کو سنی کہلوانا. ہم شرمائیں کیوں؟ غیروں سے پوچھو تم کون ہو. اذان کا وقت ہو گیا، سب توجہ سے اذان سے بات کریں، اس کے بعد انشاءاللہ احباب ذی وقار اذان کے بعد خطاب جاری رہے گا. خطاب کے بعد جماعت ہوگی. اگر مؤذن صاحب ٹھہر جائیں، برائے کرم مؤذن صاحب سے گزارش ہے ٹھہر جائیں. خطاب کے بعد یہ اذان دے دیں تو اچھا ہوگا. اللہ
ابھی کچھ لمحات کے بعد انشاءاللہ جماعت ہوگی اور جو پروگرام دیا گیا اسی کے مطابق ہی سارا پروگرام آگے چلتا رہے گا، جیسا کہ حکم ملا ہے پروردگار غوث عنایت پیر طریقت راہب شریعت خواجہ خواجگان حضرت خواجہ افتخار الحسن صاحب حافظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی کے تحت یہ پروگرام سارا چلے گا۔ توجہ کے ساتھ چند باتیں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سماعت فرمائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے اندر محبتوں کو ذکر کیا، فرمایا احب اللہ، اللہ سے پیار کرو۔ رب سے پیار کی وجہ کیا ہے کہ رب سے پیار کیوں کرو؟ فرمایا لما یغذوکم بہ من النعم، اللہ سے پیار اس لیے کرو کہ وہ رب تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، صرف رب سے نہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا احبونی، مجھ سے بھی پیار کرو، صرف رب سے ہی پیار نہیں کرنا، فرمایا احبونی، مجھ سے بھی پیار کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر پہلی وجہ کو دیکھی جائے اور دوسری وجہ محبت کی دیکھی جائے تو پہلی وجہ سے زیادی کامل وجہ محبت کی وہ دوسری۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے پیار اس لیے کرو وہ رزق دیتا، فرمایا احبونی، مجھ سے بھی پیار کرو، کیوں؟ لحب اللہ، اس لیے کہ جس رب کا دیا ہوا چاہتے ہو وہ تمہارا پروردگار بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تیسرے نمبر نبی علیہ السلام نے فرمایا احب اہل بیتی، فرمایا میری اہل بیت سے بھی پیار کرنا، کیوں؟ لحبی، اس لیے کہ میں اپنی اہل بیت سے پیار کرتا ہوں، فرمایا میری وجہ سے تم نے میری آل سے پیار کرنا۔ تین محبت، اللہ کی، اللہ کے حبیب کی، اہل بیت کی۔ چوتھے نمبر پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم فمن ابغضہم فببغض ابغضہم، فرمایا میرے بعد میرے صحابہ کو نشانہ نہ بنانا، جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ یہ چاروں محبتیں ایمان کے لیے لازم ہیں، اور جس سینے میں یہ چاروں محبتیں اکٹھی ہوتی اللہ اسی کے ایمان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ یہ چاروں محبتیں لے کے چلو اور پوری دنیا کا سروے کرو، ہر شخص کے سینے اور ایمان کو دیکھو کہ یہ چاروں محبتیں کہاں پائی جاتی۔ کوئی اللہ اللہ تو کرتا ہے لیکن اللہ کے حبیب کے نام سے اس کے دیے کا تیل ختم ہو جاتا ہے، کوئی صحابہ کے نام کی دکان کو چمکاتا ہے لیکن اہل بیت کا نام آئے تو اس کی دکان کو تالا لگ جاتا ہے، کوئی اہل بیت کے نام پر اپنی دکان چلاتا ہے، صحابہ کا نام آئے تو اس کی دکان بند ہو جاتی ہے۔ رب کا فضل ہے وہ دنیا میں صرف اہل سنت ہے جو رب سے بھی پیار کرتے ہیں، رب کے حبیب سے بھی پیار کرتے ہیں، وہ اپنے نبی کے سارے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اپنے نبی کی ساری آل سے بھی پیار کرتے ہیں۔
یہ ہے ہماری پہچان. ہم رب والے بھی ہیں, رب کے حبیب والے بھی ہیں, ہم آل والے بھی ہیں, ہم اصحاب والے بھی ہیں. اور یہ چاروں محبتیں اللہ نے اکٹھی کر کے سنی کے دل کو بنا دیا. یہ سنی کا دل چاروں محبتوں کا مجموعہ ہے, اس کے اندر کسی کی نفرت نہیں. یہ محبت چاروں کی کہاں سے ملی؟ خدا کی قسم اگر ہماری نسبت ان بزرگوں سے نہ ہوتی تو شاید ہم میں سے بھی کئی لوگ آج صحابہ کے بغض میں چل رہے ہوتے, کئی اہل بیت کے بغض میں چل رہے ہوتے. ان بزرگوں نے ہمیں دونوں طرف عطا فرمایا, دونوں طرف کیسی؟ یہ ان بزرگوں کا پیغام نہیں کہ تم نے صرف پیار ہی پیار کرنا, یہ پیغام نہیں کہ صرف پیار کرنا, تم نے نفرت کسی سے نہیں کرنی. پیر سوات کا بھی یہ پیغام نہیں کہ صرف تم نے پیار کرنا نہیں. ان بزرگوں نے ہمیں پیار کرنا بھی سکھایا ہے, نفرت کرنی بھی سکھائی ہے. آپ لوگ کہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں تو صرف آستانوں سے تو پیار ہی پیار ملتا ہے. نہیں, میرے نبی علیہ السلام کا فرمان کہتا ہے کہ جو بندہ کہے میں سب سے پیار کرتا ہوں, کسی کا بغض, کسی کی نفرت میرے سینے میں نہیں ہے, وہ کبھی مومن کا سینہ نہیں ہو سکتا. وہ منافق ہے بندہ جو کہے میں صرف پیار کرتا ہوں, نفرت کسی سے نہیں کرتا, وہ منافق ہے. اور جو کہے میں صرف نفرت کرتا ہوں, میں کسی سے پیار نہیں کرتا, تو اس نے میرے محبوب کے دین کو سمجھا ہی نہیں. ان بزرگوں کا پیغام بھی یہی, الحب فی اللہ والبغض للہ. پیار بھی کرنا ہے, نفرت بھی کرنی ہے. پیار کس سے کرنا ہے؟ اللہ سے کرنا ہے, اللہ کے حبیب سے کرنا ہے, اہل بیت سے کرنا ہے, صحابہ سے کرنا ہے. جو ان سے بغض رکھے تو وہ کیسا مومن ہے جو ان کا پیار اپنے سینے میں رکھے؟ دل کے دو حصے بناؤ, ایک میں پیار رکھو, ایک میں بغض رکھو. بغض اس کا جو ابو بکر صدیق کو گالی دیتا ہے, بغض اس کا جو عمر فاروق کو گالی دیتا ہے, بغض اس کا جو عثمان و علی سے پیار نہیں کرتا. اور محبت اس کی رکھو جو چاروں یاروں سے بھی پیار کرتا ہے, پنجتن پاک سے بھی پیار کرتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی. دیکھو توجہ رکھنا, ہم نقشبندی ہیں, ہم مجددی ہیں, رب کا فضل ہے ہم پر. اور جو نبی علیہ السلام نے اہل سنت ہونے کی پہچان عطا فرمائی, اس کی تجدید کر کے ہم تک پیغام حضرت مجدد الف ثانی نے عطا فرمایا ہے. حضرت مجدد پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں آخر مجھے یہ تحریک شروع کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ میں جہانگیر کے سامنے کھڑا ہوا, اکبر کی روشن خیالی کے سامنے بند باندھا, وجہ کیا تھی, کیوں مجھے اٹھنا پڑا؟ حضرت مجدد صاحب کہتے ہیں جو طبیب تھے جب وہ خود مریض ہو گئے تو کہتے پھر ضرورت تھی کوئی ایسا شخص اٹھے جو پہلے ان طبیبوں کا علاج کرے. جب طبیب خود مریض ہو جائے, سوچو مریض کا کیا بنے گا. جس نے علاج کرنا تھا آج تو وہ خود مریض ہوئے پڑے. عقیدہ اہل سنت کے لحاظ سے تو وہ آگے علاج کیسے کریں گے؟ آج اہل سنت کو دونوں اطراف سے حملے کی سازش میں مبتلا کیا جا رہا ہے. ایک طرف روافض کا فتنہ, ایک طرف خوارج کا فتنہ. دونوں میں اہل سنت کو شامل کر کے کچھ لوگ اہل سنت کو روافض کی گود میں بٹھانا چاہتے, کچھ لوگ اہل سنت کو خوارج کی کشتی میں شامل کرنا چاہتے. لیکن ہم سمجھانا چاہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے بات ہی ختم کر دی تھی, فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ کی. حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کا پیغام سنو. آپ نے کیا فرمایا, سنی کون ہوتا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا, مجدد صاحب کہہ رہے ہیں. مجدد صاحب کہتے ہیں سنی کون ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو مجددی نقش بندی کہلوانے والوں سنو, مجدد صاحب کی بولی میں سنی کسے کہتے ہیں؟ مجدد صاحب کہتے ہیں من علاماتی اہل السنت والجماعہ تفضیل الشیخین و محبت الخطنین.
کہتے ہیں جو ابو بکر اور عمر کو ساری امتوں پر فضیلت دے اور جو خطنین سے پیار کرے. آج تک ہم خطبوں میں سنتے بھی آئے، خود پڑھتے بھی آئے، جمعے کے خطبے میں بھی بیان ہوتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء. معنی کیا اس کا؟ علماء سے پوچھو. افضل البشر بعد الانبیاء، بشر میں جو افضل ہے انبیاء کے بعد ساری امتوں میں، اس امت میں بھی اور پہلی امتوں میں بھی، انبیاء کے بعد اللہ نے جس ذات کو انبیاء کے بعد پہلا درجہ دیا اور پہلے نمبر کا وہ شخص ہے، پوری کائنات میں اس ذات کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. اور دوسرے کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. آج کئی لوگ اٹھے، نہیں فلاں لحاظ سے فلاں افضل ہے، فلاں لحاظ سے فلاں افضل ہے. کسی نے کسی کو افضل کہہ دیا، کسی نے کسی کو افضل کہہ دیا اور کہے نہیں ہیں ہم سنی، ہم سے غیرت مند کوئی سنی ہے تو سامنے لاؤ. غیرت تمہاری کہاں مر گئی جب مجدد صاحب کہہ رہے ہیں کہ افضل الشیخین، جو ابو بکر اور عمر کو فضیلت دے تمام امتوں پر. یہ نہ کہے کہ فلاں افضل ہے فلاں افضل ہے بعد میں صدیق اکبر کا نمبر ہے. نہیں، جو آنکھیں بند کر کے ابو بکر کا پہلا نمبر مانے. آج کچھ لوگ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے گفتگو کرتے ہیں کہ اس قرائے ارض پر، اس دھرتی پر حضرت ابو بکر صدیق سے پہلا درجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. تو کیا تم معاذ اللہ حضرت فاطمہ کو انبیاء کے درجے میں لانا چاہتے؟ یہاں تو ہمارے بزرگوں نے کہا کہ انبیاء کے بعد، انبیاء بعد از انبیاء، انبیاء کے بعد جس کا درجہ ہے وہ صدیق اکبر کا ہے. پہلے تو حق تھا کہ یہ مسئلہ چھیڑنا ہی نہیں چاہیے. کس نے کہا تمہیں اس مسئلے کو چھیڑو؟ خود چھیڑ کے موقف اہل سنت سے انحراف کر کے امت میں انتشار ڈالنا چاہتے ہیں. جب ہمارے بزرگوں نے فیصلہ کر دیا اب ہمیں کسی اور کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. ہم انہی کی تعلیمات مانیں گے جو رب کے فضل سے ہمیں حضرت مجدد الفسانی عطا فرما کے گئے. ہمیں کسی کی بونگی اور کسی کی لولی لنگڑی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے پاس حضرت مجدد الفسانی کی تحقیق کافی جو آپ نے پیش فرمائی. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم حضرت علی سے پیار کرتے ہیں، ہم حضرت مولا علی سے پیار کرتے ہیں، ہم علی علی کرتے ہیں. سنی علی علی نہیں کرتا، لہذا اس لیے ہم غیروں کی گود میں جا کے وہاں علی علی کرتے ہیں، وہ حضرت مولا علی سے زیادہ پیار کرتے ہیں. اب بدبختو تمہیں کس نے کہا کہ سنی حضرت علی سے پیار نہیں کرتے؟ مجدد صاحب کو پڑھ کے تو دیکھو مجدد صاحب نے کیا لکھا ہے. مجدد صاحب کی عبارت سنو، کیسے پس محبت حضرت امیر شرط تسنن است. کہتے ہیں حضرت علی کی محبت سنی ہونے کی شرط ہے. حضرت علی کی محبت سنی ہونے کی شرط ہے. جو حضرت علی سے پیار نہ کرے وہ تو سنی نہیں. اور تم کہتے ہو وہ سنی وہ زیادہ علی علی کرتے اس لیے ہم ادھر جاتے. فقہ الاکبر کے اندر لکھا کہ کوئی بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ پیار کرتا ہے تو آپ نے لکھا کہا کوئی عرض نہیں، وہ کرے زیادہ پیار، حق ہے اس کا، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں. دیکھو نا حضرت علی کے پیار کو بھی ہمیں اصول اہل سنت نے اپنے اصول کے زیر سایہ حضرت علی سے پیار کرنا بھی سکھایا. کہ کوئی بات نہیں، کوئی بندہ اگر علی علی زیادہ کرتا تو اس میں حرج کوئی نہیں، لیکن اس کی دو شرطیں. شرطیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ترتیب خلافت کو مانتا ہو. پہلی شرط یہ ہے، فقہ اکبر کے اندر لکھا کہ پہلی شرط یہ ہے ترتیب خلافت کو مانتا ہو. آج تو ہم لوگوں نے اپنے رقصوں پر وہ روافظ کے سارا کچھ چلایا، علی دا پہلا نمبر، علی دا پہلا نمبر. تو یہ رافضی نے کہا، کس سنی نے تمہیں کہا کہ علی کا پہلا نمبر؟ یہ سنی کا قول تو یہ تو کسی رافضی کا قول ہے. سنی کا قول کیا ہے؟ علی کا پہلا نمبر نہیں، علی کا چوتھا نمبر ہے.
پہلا نمبر صدیق اکبر کا، دوسرا عمر فاروق کا، تیسرا عثمان غنی کا، اور چوتھا نمبر حضرت مولا علی کا۔ کہتے ہیں وہ ترتیب خلافت کو مانتا ہو، ترتیب خلافت کو وہ مانتا ہو، اور مان کر پھر جب عمل کرے علی سے پیار کرے۔ اور دوسری شرط کیا؟ آپ فرماتے ہیں ترتیب خلافت کو بھی مانتا ہو اور فضیلت کو بھی مانتا ہو، فضیلت کو بھی مانے۔ سب دوست آپ نماز ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ پروگرام جاری و ساری رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سب دوست آپ صفحے درست کر لیں، سب دوست آپ جتنے پنڈال میں بیٹھے ہیں، جہاں جہاں جگہ بنی ہوئی وہیں پر صفحے درست فرمانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ ایک مرتبہ پھر پروردہ غوث ولایت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا خواجہ پیر افتخار الحسن شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، آپ کا حکم ہوا چند گزارشات عرض کرنے کے لیے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ نماز سے قبل ہماری گفتگو کا اختتام ہوا تھا کہ کوئی شخص اگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت زیادہ کرتا ہے تو اس محبت کرنے کے بھی اصول ہمیں اہل سنت نے سکھائے۔ جب ہم اہل سنت کے تابع ہوئے، اب ہماری اپنی مرضی کوئی نہ رہی، اب ہم اپنے مسلک کے اصولوں کی تابعداری کرتے ہوئے جس سے پیار کرنا ہے اس سے پیار بھی مسلک کے اصولوں کے زیر سایہ کرنا ہے، اور کسی سے نفرت کرنی ہے تو اپنی انا کی وجہ سے نہیں کرنی، وہ بھی مسلک کے اصولوں کے زیر سایہ کرنی، کیونکہ الحب فی اللہ والبغض للہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے اور ہمارے ان مقدس آستانوں کا پیغام بھی ہے کہ پیار بھی کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول، صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں کا بغض بھی اپنے سینے میں رکھنا ہے۔ جو بندہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے اصول یہ ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ بندہ ترتیب خلافت کو مانتا ہو کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا چوتھا نمبر ہے اور پہلا نمبر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا۔ ایک شرط یہ ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ حضرت علی کو کسی لحاظ سے بھی حضرات شیخین کریمین پر فضیلت نہ دیتا ہو۔ دو شرطیں جسے قبول ہوں وہ حضرت مولا علی سے پیار کرے، اور کل قیامت کے دن یہ بات لکھی فقہ اکبر کے اندر، کل قیامت کے دن رب ذوالجلال اس کی پکڑ بھی نہیں فرمائے گا، لیکن اصول اہل سنت کے زیر سایہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اور جو بندہ حضرات شیخین کریمین سے بغض رکھتا ہے، حضرت مجدد صاحب نے کہا دو وجہ ہو سکتی ہیں بغض کی، دو وجہ، حضرات شیخین کے بغض کی دو وجہ ہو سکتی۔ ان دو وجہوں کو آپ نے اپنے مکتوب کے اس دوسری جلد کے اندر ذکر کیا۔ فرماتے انکار آن یا از جہل از، کہتے یا تو وہ اپنی جہالت کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا، جیسا کہ رافضی جاہل ہے پرلے درجے کا، ہوش ہی نہیں جسے کہ میں نے زندگی گزارنی کیسے، جن کو ہوش ہی نہیں کہ قرآن و سنت کا پیغام کیا۔ فرمایا یا تو جہالت کی وجہ سے وہ شیخین سے بغض رکھے گا، دوسرے نمبر پہ کہا یا ازراہ تعصب، کہتے ہیں یا تعصب کی وجہ سے وہ شیخین سے بغض رکھے گا۔
سنی خوش ہو جاؤ، نہ ہم جاہل ہیں نہ متعصب ہیں، اس وجہ سے ہم حضرات شیخین سے پیار کرتے ہیں۔ یہ ہیں اصول اہل سنت۔ اور میں نے پہلے کہا نماز سے پہلے، میں نے کہا ہمیں ان کے مقابلے میں کسی کی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے مجدد صاحب کی تحقیق ہی کافی کہ ہم کسی غیرے کی تحقیق کا انتظار کریں کہ فلاں بندہ تحقیق کرے، میں اس پہ عمل کروں، فلاں کرے۔ اور کسی بزرگ نے کیا خوب کہا، اس نے کہا جو دنیا سے چلے گئے لوگ ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اس کی وجہ کبھی سوچی کیوں ہے؟ زندوں سے اتنی محبت سے ہم ملنے نہیں آتے جتنی محبت سے سال بعد ان بزرگوں سے ملنے آتے ہیں۔ میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، خدا کی قسم جو آستانے اہل سنت کے موقف پر ڈٹے ہیں، رب کے فضل سے ان آستانوں میں سر فہرست جس آستانے کا نام ہے وہ کوئی اور آستانہ نہیں، جہاں بیٹھے ہو یہی میرے پیر سواگ کا آستانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور جو دنیا سے چلے گئے اس سے زیادہ پیار ہے، اس کی وجہ کیا ہے کبھی سوچا؟ اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی تعلیمات کو بیان کر رہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو دنیا سے چلا گیا اس کے گمراہ ہونے کے چانس ہی نہیں، وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو دنیا سے چلا گیا اور حق بتا کے حق قبر میں لے کے گیا، اس لیے لوگ اس کی تعلیمات۔ اور جو زندہ ہے نہ جانے کبھی افضلیت صدیق اکبر پر پیرا دیتا ہو اور نہ جانے کبھی وہ شان صحابہ پہ پیرا دیتا ہو، گولیوں کی بوچھاڑ میں بھی وہ شان صحابہ بیان کرتا ہو، لیکن تقدیر پلٹے تو اس انداز میں ہو جائے کہ جو صحابہ کو گالیاں دینے والے ان کی گود میں بندہ جا کے بیٹھ جائے۔ تقدیر کا کوئی نہیں پتا، لیکن جو نسبت پختہ رکھتا ہے میرا رب اس شخص کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے۔ حالانکہ دیکھو کتنے سال بیت گئے، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو دنیا سے گئے، لیکن خدا کی قسم آپ میں مکتوبات شریف کے ایک ایک سطر کو پڑھو، یوں لگتا ہے مجدد صاحب آج کے اس دور کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ہے مجدد جو تجدید کا کام کرتا ہے اور حق ادا کرتا ہے، یوں لگتا ہے جیسے آج ہی ہم 2020 میں بیٹھے، یوں لگتا ہے آج کے دور کی حضرت مجدد صاحب گفتگو فرما رہے ہیں۔ حضرت مجدد صاحب رحمہ اللہ تعالی الف ثانی جب 1000 سال اس امت کو گزرے تھے تو مجدد صاحب تشریف لائے تھے، اور ثانی یعنی دوسرا 1000، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتے اگلے اب جو 1000 سال چل رہے، کہتے اس 1000 سال میں بھی رب اس امت کو مجدد کا فیض عطا فرماتا رہے گا، اس لیے آپ کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔ پچھلی 1000 سال ختم ہوئے مجدد تشریف لائے، اور اس 1000 سال میں بھی فیض میرا رب مجدد الف ثانی کا اس امت کو عطا فرمائے گا۔ حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں زیرا کے عدم محبت اہل بیت خروج است، کہتے ہیں اہل بیت کی محبت کا نہ پایا جانا یہ ہے خارجی ہونا۔ سنو مجدد صاحب نے کیا کیا فرمایا، فرمایا اہل بیت کی محبت کا نہ پایا جانا یہ ہے خارجی ہونا، اور فرماتے ہیں وَتَبَرِّ از اصحاب رفض، اور کہتے ہیں صحابہ پر تبرہ کرنا یہ رافضی ہونا، اہل بیت کا بغض خارجی ہونا، صحابہ پر تبرہ کرنا رافضی ہونا۔ سنی کون ہے؟ مجدد صاحب سنی کی نشانی بتاتے ہیں، کہتے ہیں وہ محبت اہل بیت با تعظیم با توقیر جمیع اصحاب کرام تسنن، کہتے ہیں ساری اہل بیت سے محبت کرنا اور اپنے نبی کے سارے صحابہ کی تعظیم کرنا یہ سنی ہونا ہے، یہ ہے سنی ہونا، ساری اہل بیت سے پیار کرنا اور سارے صحابہ کی تعظیم کرنا۔
آج کئی لوگ کسی صحابی کی شان بیان کیجئے، لوگ کہتے ہیں کف لسان ہے، کف لسان ہے، کچھ نہیں بولیں گے، کف لسان ہے. کس بات پہ کف لسان؟ بس صرف صحابی مانتے ہیں، بس اس کی شانیں ہم بیان نہیں کرتے، بس صرف صحابی مانتے، اتنا کافی ہے ہمارے لیے. کوئی شان نہیں ان کی، ہم نہ بیان کریں گے نہ سنیں گے. زبانیں چپ کرو، بولنا نہیں. اب بدبختو، کس محدث نے تمہیں کہا کہ کف لسان کا یہ معنی؟ کس نے تمہیں کہا، کس مفسر نے تمہیں کہا کہ کف لسان کا یہ معنی کہ ان کی شان میں تم نے کوئی جملے نہیں بولنے؟ کف لسان کا معنی تو یہ ہے جو مشاجرات صحابہ ہوئے اس پر اپنی زبانوں کو چپ رکھو. یہ ہے کف لسان کا معنی. کف لسان کا معنی یہ نہیں جو آج دنیا کو سمجھانے کی کوشش کی جا رہی. بات آ جائے صحابی کی تو کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانیں گے کیونکہ انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی تھی، اس لیے ہم اس صحابی کو نہیں مانتے. یاد رکھنا امام نسائی نے لکھا، امام نسائی کہتے ہیں جو بندہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن کرتا، کہتے ہیں وہ بندہ کبھی بھی اسلام میں نہیں رہ سکتا، وہ کبھی بھی اسلام میں نہیں رہ سکتا، وہ اسلام سے آخر کار ایک دن نکل جائے گا. ابھی مجھے خواجہ صاحب نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں نے تو دل کی تختی پر وہ جملہ نقش کر لیا. کیا ارشاد فرمایا آپ نے؟ لکھ لینا، سن لینا، یاد رکھ لینا. آپ نے فرمایا جو بندہ حضرت امیر معاویہ پر طعن کرتا ہے اس کا رک جانا حضرت امیر معاویہ پر یہ نہیں ہو سکتا. فرمایا اس کا اصل ہدف حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہوتی ہے. یہ کس نے کہا؟ یہ جملہ لکھ لینا، یہی جملہ آپ نے فرمایا. فرمایا اس کا اصل ہدف سیدنا صدیق اکبر کی ذات ہے. یہ کس نے کہا؟ خواجہ خواجہ پروردہ آغوش ولایت، عظیم عالم، عظیم پیر حضرت خواجہ افتخار الحسن صاحب نے فرمایا. اور ابھی کچھ لمحات پہلے فرمایا جب ان سے ملاقات کر رہا تھا. یہ جملہ لکھ لو، اسی لیے ہم جس نسبت سے اپنا تعلق رکھتے اور جس نسبت سے جڑے، انہوں نے ہمیں اہل بیت کی محبت بھی گھٹی میں عطا فرمائی اور سارے صحابہ کا پیار بھی ہمیں گھٹی میں عطا فرمایا ہے. دیکھو حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت است. کہتے ہیں محبت اہل بیت اہل سنت کا سرمایہ ہے. اپنے سرمایہ کو کون ضائع کرتا ہے؟ فرمایا اہل بیت کی محبت اہل سنت کا سرمایہ. اور یہی حضرت مجدد پاک نے یہ بات لکھی. کہتے ہیں میرے ابا جی رحمت اللہ علیہ، حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں ہر وقت اہل بیت کے نام کا ختم دلاتے، جب بھی کھانا آتا ختم دلاتے، اصالہ ثواب کرتے اہل بیت کے نام. کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا ابا جی وجہ کیا ہے، آپ اہل بیت کے نام کا اتنا ختم اور اصالہ ثواب کا اہتمام کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں میرے ابا جی نے فرمایا میرے بیٹے جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے رب ذوالجلال مرتے وقت اس کے ایمان کو سلامتی عطا فرماتا ہے. اب مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ جب میرے ابا جی کا در مرد موت عیسیٰ، جب ان کی موت کا وقت تھا، کہتے ہیں میں نے اپنے ابا جی سے پوچھا ابا جی ساری زندگی درس دیتے رہے اہل بیت کی محبت کا اور یہ کہتے رہے ہو کہ جو اہل بیت سے پیار کرتا ہے مرتے وقت اللہ اس کے ایمان کو سلامت رکھتا. ابا جی یہ تو بتاؤ اس محبت نے کوئی فائدہ بھی دیا یا نہیں دیا؟ کہتے ہزار فتنے میرے ارد گرد گھوم رہے تھے لیکن میں دنیا سے ایمان سلامت لے کے جا رہا ہوں. کس وجہ سے؟ اہل بیت کی محبت کی وجہ سے. یہ ہے اہل سنت. سنی آل والا بھی ہے، سنی اصحاب والا بھی ہے. ہم کیوں بھٹکے غیروں کی گود؟ آج ہمارے کئی بھائی ایک چاولوں کی پلیٹ پہ بک جاتے ہیں اور غیروں کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. میں کہتا ہوں کیا تمہیں پیر سواگ کا لنگر کو تھوڑا؟ ابھی جب میں آیا تو مجھے بتا رہے تھے ہمارے مولانا اسلم حسنی صاحب فرما رہے تھے 51 من گوشت رات کے لنگر کے لیے تیار ہو چکا ہے. اور سنی ایک پلیٹ کی چاولوں کی لالچ میں غیر کی گود میں جا کے بیٹھ جائے. اس ایک پلیٹ چاول سے بہتر ہے بندہ بھوکا مر جائے. کل قیامت کے دن رب پوچھے گا کہ کیا معاملہ تھا تیرا، یہ تو بتا سکو گے؟ یا رب ایک طرف موت تھی دوسری طرف
उस जगह का खाना था जहां तेरे अबू बकर को गाली दी जाती थी, जहां तेरे उमर फारूक को गाली दी जाती थी, जहां हजरत उस्मान गनी पे तंग किया जाता था, जहां कायनात की मां हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर इल्जाम तराशियां की जाती थी। या रब, मैंने उस जगह का खाना खाना कबूल नहीं किया, मौत को सीने से लगाया, तो यकीन रखना मेरा रब इस खाना ना खाने पर, मौत को सीने से लगाने पर, कल कयामत के दिन मेरा रब जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। कुछ ख्याल तो करें। हमारे अकाबिरीन ने हमें तालीमात क्या दी और हम चल किसके नक्शे कदम पर रहे। हम अपनी नाम भी रखने, अपना पहचान भी रखते, हमें किसी से कुछ लेने की जरूरत नहीं, हमारा नाम भी अपना, हमारी पहचान भी अपनी, हम अपने नाम वाले, अपने पहचान। आज कई लोग इस अंदाज में जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक वो तबका था खवारिज का जो नाम बदल बदल के सांपों की तरह अहले सुन्नत को डसने की कोशिश करता था। कभी कहता था हम अहले सुन्नत वल जमात है, कभी कहते थे हम नौजवानाने अहले सुन्नत है, कभी कहते थे हम फला अहले सुन्नत है, फला अहले सुन्नत है। हमारे अकाबिरीन ने अपना नाम बचाया और सदियों से यही कहा हमारे सिवा कोई सुन्नी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था हम अहले सुन्नत वल जमात है, हमारे अकाबिरीन ने कहा तुम झूठे हो, तुम सुन्नी नहीं हो। उन्होंने कहा हम नौजवानाने अहले सुन्नत है, हमारे अकाबिरीन ने कहा तुम झूठे हो, तुम सुन्नी नहीं हो। क्योंकि सुन्नी वो होता है जो या रसूल अल्लाह का नारा लगाता है, वो 12वीं भी मनाता है, 11वीं का लंगर भी तकसीम करता है। और सुन्नी वो होता है जो चारों यारों से भी प्यार करता है, पंजतन पाक से भी प्यार करता है। और मैंने पहले कहा सुन्नी वो होता है जो नबी अलैहि सलाम को मुर्दा नहीं मानता, सुन्नी वो होता है जो नबी अलैहि सलाम को मुख्तियार कुल मानता, सुन्नी वो होता है जो ये नहीं कहता कि माज़अल्लाह वो मर के मिट्टी में मिल गए। सुन्नी तो ये कहता है हमने मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ा, हमने जिंदा और जावेद नबी का कलमा पढ़ा है। हमारे अकाबिरीन ने कहा सुन्नी तुम नहीं हो, सुन्नी हम हैं। आज कई लोग उठे जिन्होंने कहा नहीं नहीं तुम भी सुन्नी हो। इत्तेहाद अहले सुन्नत फोरम बन गया कि तुम भी सुन्नी हम भी सुन्नी। हम तो रोते थे, पहले लोग नारे लगाते थे शिया सुन्नी भाई भाई के। हमने कहा मुजद्दिद साहब ने कहा जो अबू बकर को गाली दे वो भाई कैसे हो सकता है। मुजद्दिद साहब ने कहा जो उमर फारूक को गाली दे वो भाई कैसे हो सकता है। कुरान तो कहता है अगरचे भाई हो, अगरचे बाप हो, अगरचे रिश्तेदार हो, अगरचे तुम्हारा बेटा हो, अगर वो चारों यारों से प्यार नहीं करता तो हमारा कुछ भी नहीं लगता। अगर वो पंजतन पाक से प्यार नहीं करता तो हमारा कुछ भी नहीं लगता। अगर वो आमिना के लाल से रिश्ता अपना जोड़ के नहीं रखता तो हमारा कुछ भी नहीं लगता। पहले हम रोते थे शिया सुन्नी भाई भाई के नारे लिखते थे, लेकिन अब नया नारा मार्केट में आ गया सुन्नी सुन्नी भाई भाई का। हमने कहा तुमने इत्तेहाद करना है तो अपने नाम से करो, अपने नाम से। मैं नाम नहीं लेना चाहता, हर शख्स अपने नाम से करे। मैं फलां बिन फलां उनसे इत्तेहाद करता हूं। आले सुन्नत को क्यों अपनी गलाजत में घसीटना चाहते हो। सुन्नी तो बड़ा पाकीज़ा मसलक है, सुन्नी तो बड़ा मुकद्दस नाम है। हर ऐरा गैरा नत्थू खाना जो उठे के मैं सुन्नी हूं, क्या कबूल करोगे। सुन्नी की पहचान है, सुन्नी का अपना नाम है, और ये पहचान भी हमने किसी से उधार में नहीं लिया, और ये नाम भी हमने किसी से उधार में नहीं लिया। 14 सदियां पहले आमिना के लाल ने हमें हमारा नाम भी दिया, हमारी पहचान भी अता फरमाई है। उठाओ तफसीर दुर्र मंसूर, यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह। इस आयत के तहत इमाम जलालुद्दीन सयूती तफसीर दुर्र मंसूर के अंदर लिखते हैं, फरमाया यौम तबयद्दु वजूह अहलुस सुन्नह, फरमाया जिनके चेहरे चमकदार होंगे उन्हें दुनिया में अहले सुन्नत कहा जाता होगा। पहचान करो, चमकदार चेहरों वालों को सुन्नी कहा जाता है, चमकदार चेहरे वालों को। मैंने तो मुताला किया, आप भी कभी करके देखना कि जूं 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 उनका आम सा बंदा नहीं, शेखुल हदीस हो जो उनका, गैरों का शेखुल हदीस हो, पढ़ाता बुखारी हो, और पूछो कितना अरसा होगा, कहेंगे 50 साल हो गए बुखारी पढ़ाते पढ़ाते। उसकी शक्ल एक बार देखोगे तो दूसरी बार देखने को दिल नहीं करेगा। लेकिन सुन्नियों का आलिम भी ना हो, आम रेडी लगाने वाला हो या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाला, एक बार चेहरे को देखोगे अट्रैक्शन बताएगी कि ये आम शख्स का चेहरा नहीं, आमिना के लाल के गुलाम का चेहरा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, लजपाल लजपाल।
پیر سماغ علماء اہل سنت. اور ایک اور بات بھی عرض کرتا چلوں، الابانہ کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے. آپ نے فرمایا النظر فی المصحف عبادہ، فرمایا قرآن کو دیکھنا عبادت ہے. فرمایا والنظر الی الرجل من اہل السنت عبادہ. دوسری عبادت کیا ہے؟ ایک ہے قرآن کو دیکھنا عبادت، والنظر الی الرجل من اہل السنت عبادہ. آپ فرماتے ہیں سنی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. سنی کے چہرے کو دیکھنا، صرف چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ ہے مقام اہل سنت ہونے کا. کیوں ہم اپنے آپ کو گند میں دھکیلے جب ہمارے آمینہ کے لال نے ہمیں گندگی سے بچایا اور ہمیں ستھرا اچھا سچا مسلک اہل سنت عطا فرمایا. نام بھی ہمارا اور پہچان میں ذکر کرتا جا رہا کہ ہماری پہچان کیا ہے، ہمارا نام کیا ہے. اس لحاظ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو. اور جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آج جن کے دیوں کے تیل ختم ہو جاتے اور کہتے اپنے آپ کو سنی ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ آپ نے اسی مکتوبات شریف کے اندر اس کی پہلی جلد میں اس بات کو لکھا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید آپ جانتے نہیں، ان کو شہنشاہ نقش بند کہا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک نقش بندیوں کے شہنشاہ ہے، اور ہم بھی نقش بندی، نقش بندیوں کے شہنشاہ حضرت عبداللہ بن مبارک. مجدد صاحب نے مکتوبات کے اندر لکھا، آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک سے کسی شخص نے سوال کیا. سوال کیا تھا؟ کہ ایہما افضل معاویہ ام عمر بن عبد العزیز. کہ عبداللہ بن مبارک یہ تو بتاؤ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز افضل ہے؟ عمر بن عبد العزیز تابعی ہیں، تابعی، صحابی نہیں تابعی. کہ یہ تو بتاؤ ان دونوں سے افضل کون ہے جنہیں ثانی عمر کہا جاتا ہے؟ کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز افضل ہے؟ دونوں میں سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا سوال کرنے والے تجھے ہوش نہیں کہ تو ذاتوں کا مقابلہ کرانا چاہتا کہ ان دونوں میں سے کس کی ذات افضل ہے؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا قال الغبار الذي دخل انف فرس معاویہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عمر بن عبد العزیز. کہتے ہیں سن پوچھنے والے، جس گھوڑے پر چڑھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کی معیت میں جہاد کیا تھا، کہ اس گھوڑے کی ناک میں جو خاک تھی عمر بن عبد العزیز اس خاک سے بھی افضل نہیں. تم ذاتوں کا مقابلہ کرانا چاہتے کیا مجدد الفسانی؟ کیا تمہیں مکتوبات شریف میں کوئی اور بات لکھنے کو نہ ملی تھی؟ یہاں تو کف لسان کا حکم ہے اور تم شان حضرت امیر معاویہ بیان کر رہے. کف لسان رکھو، بس مانو صاحبی، اس کے سوا ہم کچھ نہیں مانتے. حضرت مجدد الفسانی نے کف کیوں نہ کیا؟ جو تمہارے انداز کی کف لسان ہے اس کف لسان کی بات کر رہا ہوں. کچھ ہوش کرو، اہل سنت کو روافض کی گود میں نہ دھکیلو. ادھر سے کتے حضرت امیر معاویہ کو چوپوں کے کھڑے ہو کے بک رہے اور ادھر سے حضرت امیر معاویہ کے ماننے والے کہیں نہیں کف لسان ہے. زبان کو لپیٹو، خاموش ہو جاؤ، کچھ نہ بولو. ان کتوں کی زبانوں کو لگام کون دے گا؟ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق کو کتے بھونک رہے ہو اور ادھر سے لوگ کہیں نہیں حالات کے تقاضوں کو سمجھو، موجودہ حالات کو سمجھو، حالات بڑے کٹھن ہیں. خاموش ہو جاؤ. روافض کا فتنہ سر پر چڑھ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم نے بھی قسم کھائی ہے خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے شان صدیق اکبر پر پہرا دیتے رہیں گے. جب تک بھی زندہ رہیں گے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کے سبق دنیا کو دیتے رہیں گے. کہ ابھی تک اداروں کو سمجھ نہیں آئی دہشت گرد کون ہے؟ ابھی تک ادارے ڈھونڈ رہے ہیں کہ دہشت گردی کہاں سے ہوتی. تقریریں اٹھاؤ سارے مکاتب فکر کے علماء کی اور دیکھو محبتوں کا درس کون دیتا ہے. نفرتوں کا درس وہاں دیا جاتا ہے کہ جلسہ ہو اہل بیت کی محبت کا اور گالی دی جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے دہشت گرد اصل میں. جلسہ ہو حضرت ابو بکر صدیق کی شان کا اور گالی دی جائے حضرت مولا علی کو. یہ ہے اصل دہشت گرد، یہ ہے فرقہ وریت.
جس کی آگ پاکستان میں لگائی جا رہی، اور یہ آگ سنی نہیں لگا رہا، یہ میری بات ذہن میں رکھنا، یہ سنی نہیں ہے جو فرقہ وریت کی آگ پاکستان میں لگا رہا ہے۔ ہم تو محبتوں کا درس دے رہے ہیں کہ اے دنیا والوں، کامیاب ہونا چاہتے ہو، فرقہ وریت سے بچنا چاہتے ہو تو رب سے بھی پیار کرو، رب کے حبیب سے بھی پیار کرو، اپنے نبی کی ساری آل سے بھی پیار کرو، سارے اصحاب سے بھی پیار کرو۔ بتاؤ کیا اس تقریر میں فرقہ وریت ہے؟ بتاؤ کیا اس تقریر میں دہشت گردی کا سبق دیا جا رہا ہے؟ آج تک اداروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ دہشت گردی فرقہ وریت کی آگ کون لگا رہا ہے۔ ہمیں ہمارے آسمانوں نے دہشت گردی کا سبق نہیں دیا، ہمیں ہمارے بزرگوں نے فرقہ وریت کی آگ لگانے کا سبق نہیں دیا، لیکن اس کتے سے محبت کا سبق بھی نہیں دیا جو ابو بکر صدیق کو بھونکے، لیکن اس خبیث سے محبت کا سبق بھی ہمیں نہیں دیا جو حضرت عائشہ الصدیقہ کو بھونکے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی تعلیمات ہے، اور انشاءاللہ سر کٹا دیں گے لیکن اپنے بزرگوں کی تعلیمات سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آج تم حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تان کرو۔ میں آخری بات ذکر کر کے گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عمدۃ المقامات کے اندر حضرت امام فضل اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا، ایک سید زادے تھے، حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے مکتوب پڑھ رہے تھے، پڑھتے پڑھتے جب مکتوبات شریف کے اندر اس سید زادے نے یہ بات پڑھی کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرے اس کی وہی سزا ہے جو سزا صدیق و عمر کے گستاخ کو دی جائے گی۔ سید زادے کہتے ہیں میں پریشان ہو گیا، میں سوچنے لگا کہ یہ حضرت مجدد الفسانی نے کیسی بے مزہ بات اپنے مکتوبات شریف میں لکھ دی کہ امیر معاویہ کے گستاخ کو وہی سزا دی جائے گی جو ابو بکر و عمر کے گستاخ کو دی جائے گی۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ کہاں درجہ صدیق و عمر کا، کہاں حضرت امیر معاویہ کا؟ کہا یہ بے مزہ بات ہے، میں نے یہ بات جب پڑھی دل اکتایا مکتوبات شریف سے۔ سید زادے کہتے ہیں میں نے مکتوبات شریف اٹھا کے زمین پہ پھینک دی، کہتے زمین پہ پھینکے، رات کا وقت تھا، پھینک کے میری آنکھ لگی تو خواب میں حضرت مجدد الفسانی تشریف لے آئے۔ عمدۃ المقامات کے اندر امام فضل اللہ نے لکھا، کہا سید زادے کہتے ہیں خواب میں حضرت مجدد پاک تشریف لائے، مجدد پاک نے آ کے مجھے کہا تو نے میرے مکتوب زمین پہ پھینکے؟ کہتے میں نے کہا کہ آپ نے جو اتنی بے مزہ بات مکتوب میں لکھی تھی تو پھر میں نے پھینکنے دے۔ آپ نے کہا چل اٹھ، تجھے ایک بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں، فیصلہ وہیں جا کے کراؤں گا تیرا۔ سید زادے کہتے ہیں مجدد صاحب نے مجھے دونوں کانوں سے پکڑا، اٹھایا اور اٹھا کر مجھے لے گئے ایک باغ میں، کہتے مجھے باغ کے دروازے پہ کھڑا کیا اور خود آگے چلے گئے۔ کہتے آگے تخت پہ ایک بڑی حسین و جمیل چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے، ان بزرگوں نے حضرت مجدد الفسانی کہتے جب وہاں پر گئے گھٹنے ان کے سامنے ٹیک کے دو زانو ہو کے ان کے سامنے بیٹھے اور گفتگو شروع ہو گئی۔ کہتے بار بار کبھی مجدد صاحب میری طرف اشارہ کرتے، کبھی وہ نورانی چہرے والے بزرگ میری طرف اشارہ کرتے۔ سید صاحب کہتے میں سمجھ گیا بات میری ہو رہی۔ کہتے جب بات ہو گئی مجدد صاحب آئے، کہا چل تجھے بلا رہے ہیں وہ بزرگ۔ جب وہاں پہنچے تو مجدد صاحب نے کہا اے سید زادے جانتا ہے یہ کون ہے؟ کہا سید زادے یہ تیرے بابا حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس سید زادے کو پیش کیا۔ حضرت مولا علی نے کہا اے میرے بیٹے، تو میرا بیٹا ہو کہ امیر معاویہ کا بغض اپنے سینے میں رکھتا؟ کہا میں علی تجھے کہتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا بغض اپنے سینے سے نکال دے، اور بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض اپنے سینے سے نکال دے۔ کہتے حضرت علی کا یہ قول سنا، لیکن سید زادے کہتے پھر بھی میں نے دل کی طرف دیکھا تو دل صاف نہیں ہوا تھا حضرت امیر معاویہ کے بغض سے۔ کہتے حضرت مولا علی نے بھی میرے دل کی طرف دیکھا تو حضرت مولا علی نے کہا اے احمد فاروقی سرندی، ابھی تک اس کا دل امیر معاویہ کے بغض سے صاف نہیں ہوا، اس کا علاج کرو۔ جب علاج کرنے کا حکم ملا سید زادے کو حضرت مجدد الفسانی نے گدی پر ایک زور سے تھپڑ مارا۔ سید زادے کہتے ہیں جب تھپڑ لگا تو میری آنکھ کھلی،
جب آنکھ کھلی تو اس تھپڑ کی برکت سے میرا دل حضرت امیر معاویہ کے بغض سے صاف ہو چکا تھا. تو مجھے کہنے دو آج کے جو لوگ بپھرے ہیں انہیں بھی مجدد الف ثانی کے تھپڑ کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ پڑے گا دل ستھرے ہوں گے. مسلک اہل سنت کا سودا انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے. کوئی روافظ کی گود میں اہل سنت کو بٹھانا چاہے ہم نہیں بیٹھنے دیں گے. کوئی خوارج کی گود میں اہل سنت کو بٹھانا چاہے ہم نہیں بیٹھنے دیں گے. جس مجمع میں یزید امیر المؤمنین کے نعرے لگ رہے ہیں، بلا سوچو وہ مجمع کیا اہل سنت کا ہو سکتا؟ کسی نے ایک ہی جملہ بولا تھا، 2 جملے بولے تھے اور بات ہی ختم کی تھی. اس نے کہا جس سے حضرت امام حسن سلو کرے اس سے ہم کبھی لڑائی نہیں کر سکتے. جس سے حضرت امام حسن سلو کرے وہ حضرت امیر معاویہ کا، ان سے ہم کبھی لڑائی نہیں کر سکتے. اور جس سے امام حسین لڑائی کریں اس سے ہم کبھی سلو نہیں کر سکتے. بات ہی ختم ہو گئی. اسی لیے میرے بھائیوں موقف اہل سنت پر اپنی زندگی گزارو. ہمارے اکابرین نے اپنی زندگیاں بسر کی اہل سنت کا نام اور پہچان بتاتے. تو آج ہمیں سمجھنا ہے ان حالات کو، جن حالات سے یہ امت گزر رہی ہے، اور اہل سنت پر جتنا کڑا وقت ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور میرے ساتھ مل کے وعدہ کریں انشاءاللہ جب تک بھی زندہ رہیں گے سنی بن کے زندہ رہیں گے انشاءاللہ. ایسے نہیں نا سارے وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے، جب تک بھی زندہ رہیں گے سنی بن کے زندہ رہیں گے. اہل سنت اہل جنت اہل سنت اہل جنت اہل سنت اہل جنت. ہماری پہچان کیا ہے؟ میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگانا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی بے گناہ بے خطا، بے گناہ بے خطا، بے گناہ بے خطا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہت خوب جی، ماشاءاللہ. سارے حضرات تشریف رکھیں. حضور کی بڑا جلال صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، فضل میں، صحت میں، زندگی میں، زبان و کلام میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں